جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اچھا، جب بھی آپ کوئی ویزا کے بارے میں کسی کو انفارمیشن دے رہے ہوں تو ایک بڑی ٹرم یوز ہوتی ہے ڈن بیس ویزا۔ ڈن بیس ویزا کے اوپر آج ہم بات کرتے ہیں۔ ڈن بیس ویزا کیا چیز ہے، وہ کرنا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ڈن بیس ویزا جو عام ٹرم ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب لڑکے کے پاس کوئی ایجوکیشن کے ڈاکومنٹ ہیں یا نہیں ہیں، اس کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے یا نہیں ہے، وہ کنسلٹنٹ خود ہی مینج کرے، ایجنٹ خود ہی مینج کرے اور ان کے ساتھ ایک لمسم اماؤنٹ ڈیسائیڈ کر لے کہ جناب فار ایگزامپل 30 لاکھ 40 لاکھ روپے اس کے اگینسٹ آپ کو ویزا مل جائے گا، ٹھیک ہے، اور آپ کا بندہ فلاں جگہ پہنچ جائے گا۔ اب پاکستان کے اندر کیا سچویشن ہے؟ پاکستان کے اندر ڈن بیس کی سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ یورپ کی بھی کسی سے بات کریں گے تو وہ کہے گا جناب کہ 40 لاکھ روپے میں آپ کی یورپ کی انٹری ہو جائے گی اور یہ ڈن بیس کے اوپر ہے۔ بیسیکلی ڈن بیس ویزا کی بات کون کرتے ہیں؟ کون سے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں جو کہ اس چیز کے اوپر فورس کرتے ہیں کہ ہمیں ڈن بیس ویزا چاہیے؟ وہ تمام کے تمام کینڈیڈیٹ اور وہ اسٹوڈنٹ یا وہ جو بھی ہیں، وہ نالائق ترین طبقہ ہوتا ہے۔ وہ اسٹوڈنٹ بالکل نالائق ترین ہوتے ہیں جو کہ یہ ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں ڈن بیس کے اوپر ویزا چاہیے، کیونکہ نہ تو ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایجوکیشن ہوتی ہے، بس وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بائی ہک اور بائی کروک بس ہمیں یورپ یا یو کے وٹ ایور جہاں بھی ہمیں پہنچا دیا جائے۔ یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اگر آپ اپنی پروفائل کے اوپر دیکھیں، آپ جب کسی کے پاس جا کے یہ کہیں گے نا کہ مجھے ڈن بیس کے اوپر باہر جانا ہے، تو وہ ایجنٹ پہلے یہ سوچ بنا لے گا کہ اس کا مطلب اس کے پاس پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، پیسے کافی ہیں تو میں جتنے مرضی سے پیسے ایکسٹرا لے لوں۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ابھی پرتگال کا ہم ایک سٹڈی ویزا کر رہے ہیں جس کی کمپلیٹ کاسٹ جو ہے وہ تقریباً 22 لاکھ روپے پاکستان کی، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہوں، آپ کی ایجوکیشن ایف اے ہو، آپ کی ایج ٹھیک ہو، آپ کا بینک سٹیٹمنٹ ہو، تو آپ کا ایکسپینس تو 22 لاکھ روپے آ رہا ہے اور آپ لیگل ایک عزت والے طریقے سے پرتگال یورپ میں پہنچ رہے ہیں۔ مگر جب آپ کسی کو ڈن بیس کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نالائق ہیں، آپ اپنی ایجوکیشن کے اوپر بھی فوکس نہیں کرنا چاہتے، آپ اپنی جو آپ کے اندر اگر کوئی صلاحیت ہے اس کو بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی دفع کرو، بس پیسے دو اور چپ کر کے میرا کام ہو جائے۔ دیکھیں، یہ انتہائی غلط چیز ہے۔ یہ اس طرح کی سوچ اگر آپ کی ہے نا تو پلیز اپنی سوچ کو تبدیل کریں۔ اگر کسی کی ایجوکیشن پوری نہیں ہے تو وہ تھوڑی سی محنت کر کے اپنی ایجوکیشن کو اپ ٹو مارک کر لے، ٹھیک ہے، اپنی ایجوکیشن پوری کر لے تو کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کم پیسوں میں اچھی جگہ پہ چلا جائے گا۔ اس کو ضرورت کیا ہے کسی کو زیادہ پیسے دینے کی؟ لہٰذا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ کم از کم جب آپ مجھے میسج کیا کریں نا کسی بھی ویزا کی انفارمیشن کے لیے، تو مجھ سے ڈن بیس کا بالکل بھی نہ پوچھا کریں۔ نہ ہم یہ کام کرتے ہیں، نہ ہمیں اس کا آئیڈیا ہے، اور نہ ہی ہم کسی کی مجبوری کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ جناب اس نے باہر آنا تو اس سے جتنے مرضی پیسے لے لیں۔ بالکل یہ غلط بات ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ڈن بیس کی سچویشن ہے اس سے باہر آ جائیں۔ ڈن بیس کوئی چیز نہیں ہے۔ ڈن بیس کے اندر وہ ایجنٹ آپ کا تکا لگاتا ہے، اگر لگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ 6-8 ماہ بعد آپ کو آپ کے پیسے دے دیتا ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، واہ 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 بندہ بڑا ایماندار ہے، انہیں میرے پیسے بڑے یار واپس موڑتے ہیں۔ اور بھائی ایسا نہیں ہوتا، وہ تو تکا لگا رہا ہے آپ کی پیمنٹ کے اوپر۔ اگر لگ جائے گا تو اس کو بلک اماؤنٹ مل جائے گی، نہیں لگے گا تو پھر بھی اس کا کیا نقصان گیا؟ ٹائم آپ کا ویسٹ ہوا، امیدیں آپ نے لگائی ہیں جو کہ پانی پھر گیا ان کے اوپر، ٹھیک ہے، اور آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد پھر سے آپ ایک نئی کوشش میں آ گئے کہ جناب اور سن ڈن بیس ویزا چاہیے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ تو پلیز اپنی ایجوکیشن کو امپروو کریں، اپنے جو آپ کی سی وی ہے اس کو تھوڑا بیٹر کریں، اور یہ آسانی سے ویزا آپ کو مل جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس ٹرم کے بارے میں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی بھی آپ کا کوئی کوشچن ہو پرتگال کے ویزا کے حوالے سے ہو، یو ایس اے کے، کینیڈا کے ویزا کے حوالے سے ہو، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔